فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی، سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی. اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے، اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے، پڑھتے رہے جو اس کو دور ہو ان کی بلائے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے. قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ ان کے آگے قیصر و کسریٰ، روم و فارس سب سرنگو ہو گئے. اور کیوں نہ ہوتے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی ہے اور نہ ہی کسی سے ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ. میرے محترم دوستو، یہی وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جایا کرتے تھے: ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں. یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابق انبیاء علیہ السلام نے دی. یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے اور جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے معمور ہے. یہی وہ خدائی کلام ہے، یہی وہ قرآن ہے. اگر جنات نے سنا تو آپ کے گرویدہ ہو گئے، حضرت عمر نے سنا تو لرز گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر دیا. یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر طفیل دوسی، زبیر ابن مطعم جیسے سنگ دل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے محترم دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. انگریز ہندوستان آیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے. علماء اور حفاظ کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم پر کسی قسم کی آنچ نہ آ سکی. آخر مجبور ہو کر انگریزوں کو کتوں کی طرح بھاگنا پڑا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تحریف سے پاک ہے، شکوک و شبہات کی اس میں گنجائش نہیں. خالق دو جہاں نے تو شروع ہی میں فرما دیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیا خوب کہتا ہے شاعر: لا ریب ایک کلام الہی قرآن ہے، لا ریب ایک کلام الہی قرآن ہے، انسانوں کے ذہن میں خدا کی کتاب ہے. میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم امانت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا تو وہ لرز گئے، زمینوں پر پیش کیا تو وہ کانپ گئی. اگر
اگر پہاڑوں پر پیش کیا جاتا تو ہمارے خوف و دہشت کے چیخنے لگتے. خود قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کے وزن کو اٹھا لیا. انسان نے اس کے وزن کو اٹھا لیے. آسمان و زمین اس کے وزن کو اٹھاتے بھی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. ایک نقطہ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہاں آیت کریمہ میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کی تعریف لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین سے کی گئی ہے. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو. کائنات کے سارے خزانے، قیامت تک کے تمام علوم، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا. ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں. ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں. سب نظر آ جائے گا دیکھو اگر قرآن میں. میرے محترم دوستو، لیکن آج کا کم فہم انسان نہ جانے کہاں کہاں علوم تلاش کرتا پھرتا ہے. کبھی اسکولوں اور کالجوں کے چکر کاٹتا پھرتا ہے، کبھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے علوم سیکھنا چاہتا ہے، کبھی سائنس کو اپنا نشان راہ بنا کر منزل مقصود کا پتہ معلوم کرتا ہے، کبھی ناولوں اور افسانوں میں غوطہ زنی کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہے. جبکہ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال قبل علوم کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیا تھا. آؤ ذرا دیکھو قرآن کریم کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. لوگوں، اگر تمہیں علم تاریخ سیکھنا ہے تو قرآن سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اگر تمہیں علم میراث حاصل کرنا ہے تو قرآن سے حاصل کرو. قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اگر تم علم جغرافیہ پڑھنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن پڑھاتا ہے، پڑھو. وارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکم. اگر تم شوقین ہو علم و حیوانات کے تو قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اگر تمہیں علم تاریخ، اگر تمہیں علم نباتات ہی پڑھنا ہو تو قرآن کو رہبر بناؤ. قرآن رہبری کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَيَنْبُتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. شاعر کیا خوب کہتا ہے یہ زمین و آسماں بحر و بر قرآن میں ہے. یہ زمین و آسماں بحر و بر قرآن میں ہے. مختصر یہ کہ خشک و تر قرآن میں ہے. قرآن تا قیامت تک رہنما ہے ہمارا. قرآن تا قیامت تک رہنما ہے ہمارا. تمام کمالوں کی انتہا قرآن ہے ہمارا. امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، اسی طرح اگر قرآن فصاحت و بلاغت کے میدان میں آتا ہے تو عرب کے فصیح و بلیغ لغت کے اسرار و رموز جاننے والے عاجز آ جاتے ہیں. جب دشمنان اسلام نے قرآن کریم کی تکذیب کی تو قرآن نے اپنے معجز ہونے کا دعویٰ کیا اور یوں چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر ہی شک ہے اور تمہارا گمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو. پھر جب ان سے جواب نہ بن سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حتمی فیصلہ سنا دیا وَلَن تَفْعَلُوا کہ دنیا کے انسانوں تم قیامت تک اس کا مثل نہیں پیش کر سکتے. اب میں شاعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.